باب نمبر 8 الکشف اردو آڈیو بکس پل سنگین پر لڑائی۔ اب شمال کی طرف تیمور کو جانا ضروری ہوا۔ امیر حسین نے، جسے اپنے اوپر بہت بھروسہ تھا، جتنا مغلوں کا لشکر سامنے آتے ہی اس سے لڑائی شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شکست کھائی اور جس قدر فوج ساتھ تھی وہ پراگندہ ہو گئی۔ یہ لڑائی اس نے تیمور کے مشورے کے خلاف کی تھی۔ تیمور نے جب سنا تو اسے بہت غصہ آیا، کیونکہ اس شکست کے یہ معنی تھے کہ سپاہ کے جو لوگ متفرق ہو گئے ہیں ان کو پھر جمع کرنے کے لیے پہاڑی قبیلوں سے التجا کی جائے، اور ان کے سوا اور لوگ بھی سپاہ میں شامل کرنے کے لیے ان سے مانگے جائیں۔ تیمور کے ہاتھ کا زخم ابھی تک اچھا نہ ہوا تھا۔ گھوڑے کی راسیں پکڑنا اور ہتھیار چلانا دونوں کام زخمی ہاتھ سے نہ ہو سکتے تھے۔ اس فکر و تردد کی حالت میں چند ہمراہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تاکہ کھانے کے لیے گوشت میسر ہو سکے۔ اس وقت اس کا خیمہ دریائے آمو کی بالائی گزرگاہ کے قریب وادی ارسف میں تھا۔ یہاں امیر حسین کا انتظار کرتا تھا کہ تیمور کے دوستوں کو اس کا پتہ چل گیا۔ اس واقعے کی تصویر مورخوں نے بہت واضح طور پر کھینچی ہے۔ امیر تیمور کا خیمہ و خرگاہ ایک پہاڑی کے دامن میں ندی کے کنارے نصب تھا۔ امیر حسین کا کئی دن سے انتظار تھا۔ اب اس انتظار میں یہ حالت ہوئی کہ ایک شب مطلق نیند نہ آئی۔ رات کا وقت تھا، مطلع بالکل صاف تھا، چاندنی خوب کھلی تھی۔ اس حالت میں تیمور ندی کے کنارے ٹہلتا ہوا کچھ دور نکل گیا۔ پاؤں کا زخم کسی طرح اچھا نہ ہوتا تھا۔ اب یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ اسی پاؤں پر زور دے کر چلا کرے، مگر یہ بھی نہ تھا کہ زخم کی تکلیف برداشت کرنے کی عادت ہو گئی۔ جب خیمہ گاہ میں واپس آیا تو چاندنی ہلکی ہو گئی تھی۔ افق مشرق سے روشنی کی ایک زرد تحریر نمودار ہوئی۔ تیمور نے نماز فجر پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ جس پہاڑی پر اپنا خیمہ تھا اس کے دوسری طرف ایک تیر کے فاصلے پر چند مسلح آدمی گھوڑوں پر سوار جا رہے ہیں۔ یہ لوگ بلخ کی طرف سے آتے معلوم ہوتے تھے۔ بلخ اس وقت جتا مغلوں کے قبضے میں تھا۔ تیمور فوراً اپنے خیمے کی طرف گیا، لوگوں کو جگایا اور سواری کا گھوڑا مانگا۔ تیمور اپنے گھوڑے پر سوار ان مسلح آدمیوں کا حال معلوم کرنے تنہا چلا۔ جس وقت ان آدمیوں نے اسے دیکھا تو وہ چلتے چلتے رکے اور تھوڑی دیر تک اس کی طرف غور سے دیکھتے رہے۔ تیمور نے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آتے ہو اور کدھر جانے کا قصد ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا کہ ہم امیر تیمور کے ملازم ہیں اور آقا کی تلاش میں یہاں تک آئے ہیں۔ ابھی تک وہ ہمیں ملے نہیں، حالانکہ ہم نے سنا ہے کہ کھمرو سے وہ اس وادی ارسف میں آ چکے ہیں۔ جواب دینے والے کی آواز تیمور پہچانتا نہ تھا اور نہ وہ ان مسلح سواروں کی صورتوں کو پہچان سکا۔ جواب دیا کہ میں بھی امیر کا نوکر ہوں۔ اگر تم امیر کے پاس جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں۔ اتنا سنتے ہی ان سے ایک سوار علیحدہ ہو کر گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے سردار کے پاس گیا اور تیمور نے اس سوار کو کہتے سنا کہ ہم کو ایک راہبر ملا ہے جو ہمیں امیر تیمور تک پہنچانے کا وعدہ کرتا ہے۔ تیمور نے اپنا گھوڑا آہستہ قدم آگے بڑھایا، یہاں تک کہ ان سرداروں کے قریب پہنچ گیا اور اب ان کی صورتیں دیکھ کر انہیں پہچان لیا۔ یہ قوم برلاس کے 3 بڑے سردار تھے اور ان کے ساتھ سواروں کے 3 دستے تھے۔ ان سرداروں نے اس عجیب رہبر سے قریب آنے کو کہا۔ تیمور آگے بڑھا اور اب اسے سرداروں نے پہچانا اور پاپیادہ ہو گئے اور قریب آ کر آقا کی رکاب کو بوسہ دیا۔ تیمور بھی فوراً گھوڑے سے اتر پڑا، ایک ایک سے بغل گیر ہوا اور اسی وقت سب کو انعام دیا۔ ایک کو اپنے سر سے مندیل اتار کر دی، دوسرے کو کمر بند جو بہت پرکار اور زرباف تھا، اور تیسرے کو اپنا جبہ اتار کر پہنا دیا۔ اور اب وہ سب پاس پاس بیٹھ گئے۔ شکار حاضر کیا گیا اور جلد ایک ضیافت کا انتظام ہونے لگا۔ سرداران برلاس نے تیمور کا نمک کھایا اور حق نمک بھی جلد ادا کیا۔ سرداروں کے ساتھ جو سوار تھے ان میں سے ایک آدمی کو اس حکم سے روانہ کیا کہ مغول جتہ کا حال معلوم کرے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ سوار چلا، آمو دریا کو تیر کر پار کرنا چاہا مگر گھوڑا ڈوب گیا۔ خود ریت کے ایک ٹاپو پر پہنچ کر صحیح سلامت کنارے پہنچ گیا۔
اور مغلوں کا حال معلوم کر کے واپس آیا تو تیمور کو اطلاع دی کہ 30,000 جتہ مغلوں کا لشکر شہر سبز کی طرف سے ادھر آ رہا ہے اور رستے میں تمام ملک کو غارت کرتا چلا آتا ہے۔ اس سوار کا گزر شہر سبز کے قریب سے ہوا تھا جو اس کا وطن تھا، مگر وہ اپنے گھر جانے کے لیے ٹھہرا نہیں، گو اس کا غارت گھر مغلوں کے راستے میں پڑتا تھا۔ جب کسی نے پوچھا تو جواب دیا کہ جب امیر اپنے گھر میں نہ ہو تو میں اپنے گھر میں قدم رکھ کر کیا کر سکتا ہوں۔ اس خبر نے تیمور کو سخت پریشان کیا اور اسے مطلق صبر نہ رہا۔ جتا مغلوں نے یہ دیکھ کر کہ ایک لشکر ان کے مقابلے کو میدان میں آ گیا ہے، حسب عادت ہر طرف ملک کو غارت کرنا شروع کر دیا۔ تیمور چاہتا اور سمجھتا تھا کہ جو قومیں دریائے آمو کے دوسری طرف رہتی ہیں مغلوں کی اس حرکت پر سخت طیش میں آ جائیں گی اور وہ مغلوں کی دشمن اور تیمور کی طرفدار ہو جائیں گی۔ اس وقت تیمور کا لشکر جتا کے سپہ سالار بیک جگ کے لشکر سے تعداد میں چوتھائی تھا۔ یہ پرانا گرگ باران دیدہ مغل سردار لڑائی میں بڑا ہوشیار و مشاق تھا۔ اس نے دریا کے شمالی کنارے پر اپنی فوجیں اس غرض سے دوڑا دیں کہ دریا اترنے کے جس قدر مقامات ہوں ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ ان گھاٹوں سے جہاں مغل مقابلے کے لیے آن موجود ہوئے تھے، فوج کو صحیح سلامت دریا پار اتار دینا ایسا کام تھا جو تیمور جیسے دلاور کے بھی بس کا نہ تھا، مگر تیمور پھر تیمور تھا۔ موقع پاتے ہی آخر کار اپنی فوج کو دریا پار پہنچایا، جیسا کہ آگے معلوم ہوگا۔ دریا کے چڑھاؤ کے رخ کنارے کنارے 1 ماہ تک اپنی فوج کو بڑھا کر بیک جگ کو مجبور کیا کہ وہ بھی دریا پار اس سمت میں اپنی فوج کو بڑھائے۔ دریا بیچ میں حائل تھا، ایک کنارے ایک فریق کی فوج اور دوسرے کنارے دوسرے فریق کی فوج چل رہی تھی۔ دونوں فوجیں چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچی جہاں دریا کا پاٹ تنگ تھا اور گہرائی بھی کم تھی۔ یہاں ایک پل کے قریب، جسے پل سنگین کہتے تھے، تیمور نے قیام کیا۔ جتا کی فوجیں اس وقت تک ہر اعتبار سے فائدے میں رہی تھیں، مگر پل اتر کر دوسری طرف جانے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ ادھر تیمور نے اپنا لشکر ڈال رکھا تھا، اور اب رات کے وقت تیمور نے 500 سواروں کو مویدرلات اور امیر موسیٰ کی سرگردانی میں خاص اس پل کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا۔ مویدرلات بڑے بھروسے کا آدمی تھا اور امیر موسیٰ امیر حسین کے بہترین سپہ سالاروں میں تھا۔ ان 500 سواروں کو لشکرگاہ اور پل کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر باقی فوج کو تیمور اپنے ساتھ لے کر چلا اور دریا کو اس مقام سے نزدیک ایک جگہ سے عبور کیا جس کے سامنے دوسری طرف مغلوں کی فوج پڑی تھی۔ تیمور مغلوں سے راستے کترا کر سیدھا پہاڑوں میں پہنچا جو یہاں دریا کے سامنے نصف دائرے کی شکل میں واقع تھے۔